رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کان لگا کے سنتے بھی ہیں، لیکن ان کے دل پردے میں ہیں اور ان کے کانوں میں کیا ہے؟ بوجھ ہے، اور ان کے کانوں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر کیا ہے؟ پردہ ہے۔ اگر آپ سارے کے سارے معجزات لا کر ان کو دکھا دیں، لا یؤمنوا بہا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ کہ ایمان لانا تو درکنار، آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، جس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے نا، پیغمبر قرآن لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو روکتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود بھی اس سے بھاگتے ہیں اور قرآن کے قریب نہیں لگتے، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں محمد کے قریب نہ جانا۔ کیوں؟ وہ ایسا جادو کرتا ہے کہ وہ جو اس کے پاس گیا اسی کا ہو کے رہ گیا۔ وہ تو ماں بیٹے اور باپ کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، بیٹی اور ماں کے درمیان کیا ڈال دیتا ہے؟ جدائی ڈال دیتا ہے۔ اس کے قریب نہ جانا، وہ ایسا جادو کرتا ہے۔ خود بھی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ خود بھی قرآن نہیں سنتے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حامیم سجدہ کی ابتدا میں، بالکل حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن محمد کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا کر لایا، یہ رحمان اور رحیم نے نازل کیا ہے۔ کیا؟ رحمان اور رحیم نے نازل کیا ہے۔ اس قرآن کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی آیتیں بالکل واضح ہیں۔ کیا ہیں؟ بالکل واضح ہیں۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ عربی زبان میں ہے، ان لوگوں کے لیے جو کیا رکھتے ہیں؟ علم رکھتے ہیں۔ کیا علم جو رکھتے ہیں نا۔ یہ قرآن کی دوسری صفت یہ ہے کہ جو مانتا ہے نا اس قرآن کو، اس کو خوشخبری سناتا ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا نا، اس کیا کرتا ہے؟ جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی، اتنی فساد بلاغت کے باوجود بھی، اتنی عظیم الشان اور مرتبے والی کتاب، لیکن فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اکثر ان میں سے قرآن نہیں سنتے، قرآن سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ قرآن سے کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے ہیں، خود قرآن نہیں سنتے۔ پھر لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، یہ قرآن نہ سننا، یہ قرآن نہ سننا۔ آنکھ کانوں میں کیا کر دینا؟ روئی ڈالنا، کانوں میں کیا کرنا؟ انگلیاں ڈال لینا۔ ایک عرب کی دھرتی کے اندر بادشاہ آیا، تو جس وقت وہ بادشاہ آیا نا، تو مشرکین مکہ نے اس سے کہا، عمر بن فارس جس وقت امام علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، تو اس کو مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ جا تو رہے ہیں عرب کے مکہ کے اندر، لیکن ایک بات ضرور کرنا، کانوں کے اندر کیا ڈالنا؟ روئی رکھ لینا، ڈال لینا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ایک محمد نامی شخص رہتا ہے، کیا اس کی بات کبھی نہ سننا، وہ ایسا کلام پڑھتا ہے کہ آدمی اسی کا رہ کے ہو جاتا ہے، پھر آدمی اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کافی دن گزرے، اس نے کانوں میں روئی ڈالی۔ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اس نے کہا نکالوں تو صحیح، کہتا کیا ہے؟ پڑھتا کیا ہے؟ جو ہی اس نے نکالا نا، اس کے کانوں کے اوپر کیا پڑی؟ قرآن کی آواز پڑی۔ کہنے لگا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، ما ھذا الا قول البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ رب کا کلام ہے۔ وہ عربی جانتے تھے نا، کیا تھے؟ وہ عربی جانتے تھے۔ کہنے لگا یہ بشر کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے، یہ بڑا عجیب کلام ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ،
ہاتھ بڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو اس لیے رب کا قرآن کہتا ہے خود بھی نہیں سنتے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود بھی نہیں سنتے اور لوگوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے دور کرتے ہیں۔ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے نا شور ڈالا کرو، سیٹیاں بجایا کرو، تالیاں بجایا کرو، تاکہ محمد کی آواز پست ہو جائے، تمہاری آواز غالب ہو جائے۔ کیا؟ تمہاری آواز غالب ہو جائے۔ پھر رب تعالیٰ فرمائیں گے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس وقت وہ اللہ کے پاس کافر جائیں گے نا، جو قرآن سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی کیا کرتے ہیں؟ دور بھاگتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت میرے پاس آئیں گے نا، اس وقت میں ان کو کہوں گا چکھو اب، کیا؟ چکھو اب عذاب، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ کوئی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جا رہا، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم دنیا کے اندر لوگوں کو قرآن سے روکتے تھے، برے عمل کرتے تھے اور خود بھی کیا بھاگتے تھے قرآن سے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی۔ اللہ کے دشمنوں کی کیا ہے؟ یہی سزا آگ ہے۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس آگ کے اندر۔ ذَلِكَ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ بدلہ ان کو اس لیے دیا گیا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیات کا کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے روکتے ہیں، حق کی اتباع سے روکتے ہیں اور پیغمبر کی صداقت سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں، قرآن سے روکتے ہیں، خود بھی بھاگتے ہیں اور لوگوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پیغمبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، ہاں جس وقت ان کو آگ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا نا، اس وقت رب سے التجا کریں گے، بار بار التجا کریں گے۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے ہمارے اللہ، اچھا کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمیں دنیا میں لٹایا جائے، ہمیں دنیا میں لٹایا جائے، پھر کیا کریں گے ہم؟ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ان کی تکذیب نہیں کریں گے، پیغمبر کو نہیں جھٹلائیں گے۔ جو ہم نے دنیا کے اندر کوتاہیاں کی ہیں نا، بدعمالیاں کی ہیں، ہم وہ کیا کر کے نیک اعمال کر کے آئیں گے، نیک اعمال کر کے آئیں گے، توحید کو مانیں گے، اللہ کی آیات کو مانیں گے، پیغمبر کی رسالت کے اوپر ایمان لائیں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں مومنوں میں سے، ہم کیا ہو جائیں گے؟ مومنوں میں سے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر 18ویں سپارے کے اندر، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جس وقت ان کے اوپر موت آئے گی نا، پاؤں سے روح نکلے گی، گوڑے سے ٹخنوں سے روح نکلے گی، دھنی سے ناف سے روح نکلے گی، یہاں حلق پہ پہنچے گی نا روح، اس وقت کہیں گے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، اللہ دنیا میں واپس بھیج۔ ارجعون کیا ہے؟ جمع ہے، اے ارجعی ارجعی ارجعی، بار بار التجا کریں گے، لیکن کیا کریں گے؟ قال رب ارجعون لما ترکت، کیا کریں گے؟ ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ جو دنیا میں ہم نے نیک عمل نہیں کیے، کوتاہی میں رہے، غفلت میں رہے، سستی میں کرتے رہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، قرآن نہیں سنا، قرآن نہیں سنا، ہم وہ نیک عمل کر کے آئیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، یہ ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں، فیصلہ پہلے ہم کر چکے ہیں۔ جس کی روح نکل گئی اب وہ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ الی یوم برزخ الی یوم ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، وہ موت کے اس کے اوپر موت آ گئی، اب وہ عالم برزخ میں چلا گیا، عالم برزخ میں چلا گیا۔ عالم برزخ کا زمانہ کتنا ہے؟ موت کے بعد قیامت تک کا زمانہ ہے، موت کے بعد قیامت تک کا کیا ہے؟ زمانہ ہے۔
وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ کل قیامت کے دن ان بدنوں کے اندر روحیں واپس آئیں گی۔ کب آئیں گی؟ قیامت کے دن کل روحیں یہ واپس آئیں گی۔ 18واں سپارہ ہے۔ تو اس لیے وہ کہیں گے ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، ایمان لا کے آئیں گے اور اللہ کی آیتوں کی تکذیب نہیں کریں گے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس چیز کو وہ پہلے چھپاتے تھے نا، اب وہ چیز کیا ہو گئی؟ ان کے اوپر زہر ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ زہر ہو گئی۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اے میرے پاک پیغمبر، اگر ان کو دنیا میں واپس لوٹایا جائے نا، دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو پھر بھی وہ ہی کر کے آئیں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، پھر بھی بدعمالیاں کریں گے، نیک عمل نہیں کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بولتے ہیں ہمیں دنیا میں واپس کیا جائے، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے، نمازیں پڑھ کے آئیں گے، روزے رکھ کے آئیں گے، اللہ کی قرآن کی تلاوتیں کر کے آئیں گے، پیغمبر کی رسالت کی تصدیق کریں گے، تکذیب نہیں کریں گے۔ میرے پاک پیغمبر یہ اپنے دعوے کے اندر کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ اگر ان کو دنیا کے اندر واپس کیا جائے پھر وہی کر کے آئیں گے جس سے رب نے ان کو منع کیا۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ مَبْعُوثِينَ۔ وہ کہتے کیا ہیں؟ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، کوئی قیامت وغیرہ نہیں آنی، دوبارہ اٹھنا ہم نے، کوئی حشر نشر نہیں ہونا۔ کیا ہے؟ یہی اصل زندگی کس کی ہے؟ دنیا کی زندگی ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح یہ قیامت توحید کے منکر ہے نا، اللہ کی آیات کے منکر ہے نا، اسی طرح یہ اللہ قیامت کے دن کی بھی کیا ہے؟ منکر ہے۔ کیا ہے؟ قیامت کے دن کی بھی کیا ہے؟ منکر ہیں، اس لیے دوبارہ اٹھنے کے یہ قائل نہیں ہے۔ تو اس رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جس وقت ان کو رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا نا، رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، قال، تو رب تعالیٰ فرمائے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، یہ قیامت کا دن حق نہیں ہے؟ یہ قیامت کا دن حق نہیں ہے جس کو تم دنیا کے اندر جھٹلاتے تھے، کہتے تھے کہ یہی اصل زندگی کیا ہے؟ دنیا کی ہے، دوبارہ ہم نے نہیں اٹھنا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قیامت کا دن برحق نہیں ہے، یہ جو اب عذاب آگ کا تم چکھ رہے ہو یہ کیا برحق نہیں ہے؟ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، یہ برحق ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ اے ہمارے پروردگار قسم ہے یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ فرمائے گا نا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، جس کا تم انکار کرتے تھے نا، اب اس کا مزہ چکھو، اب اس کا مزہ چکھو۔ قیامت کا تم انکار کرتے تھے، قیامت کے دن کا اور حشر نشر کا عذاب کا انکار کرتے تھے، پیغمبر کے سامنے آ جاتے تھے، کیا کرتے؟ ہڈیاں اٹھا کے آ جاتے۔ ان پوسیدہ ہڈیوں کو رب زندہ کرے گا کیا؟ ان پوسیدہ ہڈیوں کو جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا ان ہڈیوں کو رب تعالیٰ قیامت کے دن زندہ کرے گا؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں، جس چیز کا تم دنیا کے اندر انکار کرتے رہے نا، فذوقوا العذاب، اب اس عذاب کا کیا چکھو؟ مزہ چکھو۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، سخت عذاب ہے۔ کیا ہے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں موت اور قبر کی اور میدان معاشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو، عنہ اس سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی دور رہتے ہیں اس سے، وَإِن يُهْلِكُونَ، اور وہ نہیں ہلاک کرتے، الا مگر صرف انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ولو ترى، اور کاش آپ دیکھیں، اذ وقفوا، جب وہ کھڑے کی جائیں گے، علی النار، آگ پر، فقالوا، تو وہ کہیں گے، یا لیتنا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ نردو، ہم لوٹائے جائیں دنیا میں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور نہ جھٹلائیں ہم اپنے رب کی آیتوں کو، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جائیں ایمان والوں میں سے،
بل بدا لہم بلکہ ظاہر ہو گیا ان پر ما کانوا یخفون من قبل جو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے ولو ردوا لعادوا اور اگر وہ واپس لوٹائے جائیں تو ضرور پھر وہی کریں گے لما نہوا عنہ جس سے وہ منع کیے گئے تھے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بے شک وہ جھوٹے ہیں وقالوا اور کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نہیں ہے کچھ اور مگر صرف حیاتنا الدنیا یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے وما نحن بمبعوثین اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے ولو تری اذ وقفوا اور کاش آپ دیکھیں جب کھڑے کی جائیں اپنے رب کے سامنے قالا تو فرمائے گا الیس ھذا کیا یہ نہیں ہے بالحق سچ قالوا بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں وربنا قسم ہے اپنے رب کی قالا وہ فرمائے گا فذوقوا العذاب تو چکھو اب یہ عذاب بما کنتم تکفرون اس لیے کہ تم انکار کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔